ڈپرائیوڈ آف ہونا، مثبت اور تعمیری خوشگوار پہلوؤں سے محرومی کا نام جو ہے وہ لعنت ہے۔ تو فرمایا کہ 4 دفعہ وہ یہ کہے اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت یعنی وہ خوشگوار نتائج و ثمرات سے محروم ہو، یعنی اگر وہ جھوٹا ثابت ہو تو لعنت یہ ہے کہ معاشرہ اسے مثلا آئندہ کے لیے خلیفے کے انتخاب کے حق سے محروم کر دے۔ لعنت یعنی یہ جو پرنسپل ہے اس کی اپلیکیشن کرے گا مسلم معاشرہ، یعنی اگر بعد کے قرائن سے واقعات سے عملاً اس کا کذب ثابت ہو جائے تو اس کی لعنت ہوگی۔ مثلا جو بنیادی حقوق ہیں یا مراعات ہیں یا مسلم سوسائٹی کے اندر جو گویا امتیازی حقوق حاصل ہوتے ہیں وظائف کے حوالے سے یا پوزیشنوں کے حوالے سے یا مناصب کے حوالے سے، ان میں سے اس کو ڈیگریڈ کرنا یا پیچھے لانا یا اس میں کمی کر دینا یا اس امتیازی پوزیشن سے اس کو ڈی تھرون کر دینا، تو یہ اس کے حق میں لعنت ہوگی، بشرطے کہ آگے چل کر اس کا ایسا ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ اس حوالے سے جھوٹا ہے۔ آگے فرمایا وَيَدْرَعُ عَنْحَ الْعَذَابَ ان تشہد 4 شہادات باللہ انہو لمن الکاذبین، یعنی یہ ہے قرآن کا اسلوب بیان کہ وہ عورت کی یعنی ذات کو کسی بھی حوالے سے تذلیل کا، یعنی جتنا بوجھا وہ مرد پر ڈال رہا ہے، یعنی کہا اور وہ عورت جس پر کہ یہ بلیم لگایا گیا ہے وہ دفع کرے، دور کرے، دفاع کرے، اپنے سے ہٹائے اس عذاب کو، سزا کو، بلیم کو جو اس پر لگایا جا رہا ہے۔ کس طرح ان تشہدہ، یہ کہ وہ شہادت دے 4 شہادات باللہ، 4 دفعہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہہ کر یہ گواہی دے ہر دفعہ انہو لمن الکاذبین، کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ والخامسہ، اور 5ویں دفعہ یوں کہے ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، یعنی اگر وہ اپنی اس شہادت میں غلط ہے تو اس کے لیے اللہ کا غضب ہو، ان کان اگر ہے وہ صادقین میں سے۔ اب اس کے بعد یہ الفاظ ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، گریس اور اس کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فدن نہ ہوتی اور تمہارے پاس یہ اقدار اور قوانین نہ ہوتے تو بہت ممکن تھا کہ تمہارا معاشرہ جو ہے وہ جلدی کولیپس ہو جاتا اور اس طرح تمہاری عمر جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتی۔ اب یہاں پر یہ جو آیت نمبر 10 میں آیا ہے رفقائے محترم وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، یہ ہم دیکھیں گے 4 دفعہ اس صورت میں آئے گا یہ پیٹرن، اور اس پیٹرن کے 4 دفعہ آنے کی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت قرآن حکیم کے 4 مجموعوں کا حوامد اربع پر مشتمل ہونا ہے۔ اس وقت اس پہ بحث نہیں، کل میں بحث کروں گا کہ یہ 4 دفعہ یہ ترکیب کیوں آئی ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے مابین یہ عمل ہو جائے تو کیا اب آئندہ کے لیے وہ میاں بیوی رہ سکتے ہیں یا یہ عمل جو ہے ان کے جدا کر دیے جانے کا باعث ہوگا؟ تو اس ضمن میں جو ہمارے فقہاء ہیں، فقہاء اربع، انہوں نے تو اس عمل کو طلاق بائن کے طور پر لیا ہے، یعنی اگر میاں بیوی کے مابین نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو یہ قاضی کے سامنے جب یہ ہوگا تو اب قضا جو ہے وہ ان کے مابین تفریق کر دے گی، یعنی یہ عمل جو ہے ان کے مابین ان کو جدا جدا کر دینے کا باعث ہوگا، اور طلاق کو بھی انہوں نے طلاق بائن قرار دی ہے، اور کہ اگر وہ دوبارہ آپس میں جڑنا چاہیں تو وہ پھر انہوں نے وہ جو تیسری صورت ان کے نعوذ باللہ حلالے کی اس کے سوا کوئی چیز جائز نہیں قرار دی، یہ غلط ہے۔ یعنی یہ تو اب اگر معاملے کی نوعیت یا شدت یہاں تک ہے تو یقینی بات ہے کہ ان کے مابین تفریق تو ہوگی، اس حد تک جو نوبت پہنچ چکی ہے تو آپس میں وہ رہیں گے کیسے؟ لیکن ہمارے جو جدید قرآن حکیم پہ کام کرنے والے ہیں، بالخصوص خواجہ احمد الدین،
وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 10 میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ جو آیا ہے، یہ اس بات کا غماز ہے کہ اگر ان کا یہ جدا کر دیا جانا ہے تو یہ جدا کر دیا جانا عارضی ہوگا، یعنی اگر یہ عمل ہو جائے اور ہو جانے کے بعد وہ کچھ وقت کے لیے جدا جدا کر دیے جائیں، الگ الگ کر دیے جائیں، لیکن بعد میں ان میں سے ہر ایک کو اپنی غلطی کا احساس ہو، اپنی غلطی کا وہ احساس کر لیں اور غلطی کا احساس کرتے ہوئے وہ دوبارہ جڑنا چاہیں، تو خواجہ صاحب کا فہم یہ ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اس سے وہ دو چیزیں کنسٹرو کرتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ یہ طلاق بائنہ نہیں ہے، یعنی فقہا نے جو عقدی طلاق کا اس سے حکم مستنبط کیا ہے وہ صحیح نہیں، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ تفریق تو ہو جائے گی، جدائی تو ہو جائے گی اگر معاملات کی شدت کی یہ حالت ہے جو اس زیر بحث آ رہی ہے، لیکن لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ کا وجود وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے اور حکمت والے ہیں، تو اس سے خواجہ صاحب یہ استدلال کرتے ہیں کہ ان کو آئندہ کے لیے چانس دیا جانا چاہیے، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کو بہتر طور پر یعنی جڑنا چاہیں اور اپنی سابقہ جو غلطی ہے اس کا وہ دوبارہ آ کر عدالت میں اعتراف کر لے، مرد آ کر اعتراف کر لے یا عورت آ کر اعتراف کر لے، اور وہ بجائے اس کے کہ کسی اور کے پاس جائے نکاح کرے یا عورت کسی کے ساتھ نکاح کرے، مرد کسی کے ساتھ کرے، تو اگر وہ سابقائی حوالے سے رجوع کرنا چاہیں، ملنا چاہیں، تو ان کے ملاپ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو یہ فہم ہے خواجہ صاحب کا، اور متقدم ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے اسے طلاق بائنہ پر یعنی اس کا عمل کیا یا اسے اس پر انہوں نے وہ اپلیکیشن اس کی ہے۔ تو جہاں تک ظاہرہ الفاظ کا تعلق ہے تو اس سے خواجہ صاحب کا موقف جو ہے وہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ قضا کے اوپر ہے کہ وہ اپنے حالات کے اندر دیکھے کہ ان حالات میں کون سی صورت بہتر ہے، اور اسی طرح اگر ان کا جڑ جانا بہتر ہو تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جانی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 ان الذین جاؤوا بالافک، یہ جو آیات رفقائے محترم شروع یہاں سے ہو رہی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بنو مصطلق کا ایک غزوہ ہوا، اور اس غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ لے گئے جنگ میں، اور اس جنگ کے دوران نبی حضرت عائشہ کا ایک ہار جو تھا وہ گم ہو گیا، اور وہ گم ہوا اور وہ اس کو تلاش کے لیے دوبارہ جنگل کی طرف گئیں، اور آپ کا جو ہودج اٹھانے والے تھے وہ ہودج انہوں نے اس کے اوپر لادا اونٹ کے، اور پورے کا پورا قافلہ جو ہے، جماعت جو ہے، لشکر جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو پیچھے سے ایک صحابی آ رہے تھے، حضرت عائشہ کو انہوں نے دیکھا تو عجیب ان کے لیے یہ صورتحال تھی، تو بہرحال وہ ان کو لے کر دوبارہ لشکر کے اندر آ کر شامل ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے حضرت عائشہ کے کریکٹر یا کردار پر انگشت نمائی ہوئی، تہمت لگائی گئی، اور اس تہمت کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی۔ پہلی بات تو اس میں یہ رفقائے محترم کہ یہ جہاں پر یہ بخاری میں یہاں آپ کو یہ واقعہ ملے گا، مثلا آپ اگر جو بخاری میں تفسیر کا باب ہے تو تفسیر کے باب میں اگر آپ سورہ نور نکالیں گے تو اس میں تیسری جامع حدیث آپ کو یہ ملے گی۔ اس میں پہلا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی اپنی بیویوں میں، اور قرآن اندازی کے نتیجے میں کون؟ حضرت عائشہ کا نام نکلا۔ پہلی بات تو یہی زمانہ جاہلیت کی، یعنی قرآن اندازی نکالنے کا کیا معنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات پر اعتماد نہیں، اور ازواج کو اپنے خاوند پر اعتماد نہیں جو رسول اور خاتم النبیین ہے۔ یعنی قرآن کب نکالتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں یار ہم نے ایک دوسرے کا فیصلہ تو قبول نہیں کرنا، اور اب یہ قرآن ڈال لو، تو یہ قرآن جو ڈالنا ہے قرآن حکیم نے اسے ازلام
ان تستقسموا بالازلام رجس من عمل الشیطان. یہ اٹکل پچو جو ہے، تیر تکا جو ہے، تیر چلانا جو ہے، قرا ڈالنا جو ہے، قرآن حکیم اسے رجس من عمل الشیطان کہتا ہے. تو رجس من عمل الشیطان کا یعنی نقطۂ آغازی رسول کے گھر میں مانا جائے تو یہ بات بھی یعنی بڑی محل نظر ہے کہ رسول کے اندر یا رسول کے گھر میں قرآن اندازی مانی جائے اور رسول کا ازواج پر اور ازواج کا اپنے رسول پر جو اعتماد ہے اس کو نقطۂ آغازی میں شیٹل کر دیا جائے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اگر قائد جو ہے رفقا محترم امیر الجیش، اگر سالار جو ہے لشکر کا، اگر وہ ازواج کو ساتھ لے جائے کیونکہ اس کا کوئی جنسی تقاضا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جو اس کے لشکری ہیں، اس کے جو سپاہی ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی سیکس نہیں ہے؟ تو یہ گویا کہ عدم مساوات کا مظاہرہ ہے کہ اگر ایک قائد جو ہے وہ ایک برتر پوزیشن میں رہتا ہے ہر حال میں کہ وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور دوسروں کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے ایسا نہیں ہے، تو یہ بات بھی اس مساوات کے خلاف ہے کہ جس کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وہ امرت ان اکون من المسلمین. اور تیسری بات یہ کہ کیا یعنی جنگ کے اندر ایک ہی عورت تھی، یعنی پورے اس لشکر کے اندر، لشکر اہل ایمان کے اندر ایک ہی عورت تھی، یعنی صرف حضرت عائشہ ہی ایک عورت تھی، تو اس لشکر کا یعنی پانی کا، کھانے کا، پینے کا اور جتنا نظام ہے تو کیا وہ بغیر کھائے پیے سارا نظام چل رہا تھا؟ یعنی روٹی کا، کھانے پینے کا، لشکریوں کو غذا دینے کا، یعنی اس طرح ذکر ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ملائک جا رہے ہیں اور ان کے لیے کھانا پینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اگر کھانا پینا مسئلہ ہے تو اس کے لیے لانگری کا، لنگر کا، لشکر کے اندر کھانے پکانے والی عورتوں کا، مرم پٹی کرنے والی عورتوں کا، زخمیوں کو اٹھا کر لانے والی عورتوں کا، حالانکہ دوسرے ابواب میں یہ سب کچھ موجود ہے، تو اس میں صرف حضرت ایک عائشہ کا وجود. تیسری اور اگلی بات یہ رفقائے محترم کہ ایک قائد، ایک امام، ایک لشکر کا امام، خاتم النبیین، وہ تو اٹھ کر چلا جائے اور وہ یہ سفر کی خبر ہی نہ لے کہ میری زوجہ محترمہ رفیقہ حیات جو ہے وہ سوار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ آئی ہے یا نہیں آئی، یعنی اس کی روانگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ محترمہ کے بارے میں اگر وہ ان کو ساتھ لے گئے ہیں تو ان کی حفاظت، نگہداشت، ان کا جانا یا نہ جانا، اس سفر کی ذمہ داری تو رسول پر ہے بطور خان. اور ابھی کل دوست کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ نکلتے ہیں تو کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں جاتے جب تک کہ دیکھ نہ لے کہ بیوی بیگم ہے نہیں ہے، بچے ہیں نہیں ہے. تو ہم تو قدم قدم پر اپنی بیویوں کا، بچوں کا خیال کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ انہوں نے کوئی خیال ہی نہیں کیا، یہ دیکھا ہی نہیں کہ ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، وہ کہیں باہر تو نہیں گئے، رفع حاجت کے لیے گئے ہیں تو کیا حال ہے. اور پھر اس کے ساتھ جب اس کا گھر پر آ کر آپ دیکھیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو لائف کے اندر، زندگی کے اندر کوئی یعنی گھر کے اندر یعنی جسے بیت الخلاء کہتے ہیں، اس کا کوئی انتظام نہیں تھا. یعنی قدم قدم پر جس طرح کی حوائج بشریہ ہیں، انسان بیمار ہوتا ہے، اسہال ہے اور ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، تو کیا ہر دفعہ ازواج النبی گھر سے باہر غائب کے لیے ہمیشہ وہیں جاتی تھی؟ تو میری بات ہے کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خبری اپنی زوجہ محترمہ کے بارے میں، اور دوسری بات یہ رفقہ محترم کہ کیا حضرت عائشہ کا وزن جو ہے وہ کوئی ایک چھٹان پر تھا، 1 کلو کی تھی؟ کیا وزن تھا ان کا؟ یعنی ہودج رکھنے والے حمال جو ہیں، ڈولی اٹھانے والے، کیا ڈولی اٹھانے والے جو افراد تھے یا ہودج رکھنے والے افراد جو تھے وہ اتنے بے خبر تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہودج میں محترمہ بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی؟ ان کا کوئی وزن نہیں تھا. اس کا جواب دینے کے لیے راوی نے یہاں ایک بات گھڑی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس دور میں مسلمان بڑے افلاس کی حالت میں تھے اور ان کی عورتیں بہت دبلی تھی. یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ دبلا عورتوں ہی کو رکھنا تھا،
یعنی اگر مان لیا کہ فاقہ دستی کا اگر دور ہو تو کیا فاقہ جھیلنا صرف عورتوں کا کام ہے؟ یعنی مردوں کو تو فل فلیج پوری غذا دے دی جائے اور عورتیں بیچاری جو منہ تکتی رہیں، عورتیں تو اتنا وزن کھو بیٹھیں کہ ہودج والوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ عائشہ سوار ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، اور مرد جو ہے وہ ہٹے کٹے موٹے تازے ہو، تو یہ بھی تو مساوات کے خلاف ہے۔ ہار بھی تو مانگے کرتا ہے۔ ہاں، تو وہ جو راوی ہے اس نے یہ جواب دیا کہ یہ اس لیے ہو گیا کہ اس دور میں عورتیں دبلی پتلی ہوا کرتی تھی، تو دبلا پتلا ہونا جو ہے وہ عورتوں ہی کا فریضہ تھا، مردوں کے لیے کچھ نہ تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ان کا اٹھانا جو ہے اگر ان کی ذمہ داری ہے تو انہوں نے دیکھا نہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ یہ کیا کیفیت ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایسا ہوا رفقائے محترم، جو روایت کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک اس قضیے کو، فتنے کو ہوا دینے میں بدری صحابہ جو ہے وہ شریک ہو گئے۔ بدری صحابہ شریک ہو گئے، ان کو بہت اچھا موضوع مل گیا کہ رسول کی جو یعنی ازواج ہیں یا اس کا گھر جو ہے اس کو داغدار کیا جائے۔ حضرت مصطح، حضرت حمنہ، یعنی صحابہ، حتیٰ کہ حضرت اسامہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ حضرت علی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہتے آپ نے کہا کہ رسول آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے، اگر یہ ایسی ہے تو اسے چھوڑ دیں، کسی اور عورت سے نکاح کر لیں آپ۔ اور یہاں سے کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین ٹھن گئی، اور وہ کبھی بھی کہتے ہیں کہ وہ جو تھی نا اندر کی، وہ کبھی گئی نہیں۔ تو یہ جو ایک تو یہ بات، دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے میں یہ الفاظ فرمائے کہ یا معاشر المسلمین، اے گروہ مسلمان یا مسلمانوں کے گروہ، ما ارا، نہیں دیکھتا ہوں میں اپنی بیوی پر کوئی ایسی چیز کہ جس کی بنیاد پر اسے ملامت کروں۔ تانہا کے بارے میں ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی، تو یہ ازواج مطہرات میں واحد زوجہ ہے۔ ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے کہ یہ کتنی گپ ہے۔ یہ تو اس چیز سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ کی تمام تر تربیت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی۔ یعنی 6 سال یا 9 سال کی عمر میں ایک لڑکی آپ کے گھر آ جائے تو لازمی بات ہے کہ اس کی تعلیم اور تربیت والدین کے ہاں تو نہیں ہوئی، یعنی اس کی تمام تعلیم اور تربیت جو ہے وہ آغوش نبوت میں ہوئی۔ تو جس زوجہ کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی اسی کے اوپر یہ الزام لگایا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ناقص اور ناتمام تھی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور مربی اور معلم کوئی کامیاب مربی اور معلم نہیں تھے کہ ایک بچی یا ایک عورت ان کی تعلیم اور تربیت میں کلیتاً آئی۔ یعنی باقی ازواج تو بعد کی عمر میں آئی، کوئی 25 سال کی عمر میں آئی، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی بیوہ ہو کر، یعنی ایک ہی عورت کہ جو اس کم عمری میں آئی بقول ان کے، اور اتنا زیادہ ٹائم اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، سب سے زیادہ اس کو آپ کی تعلیم، تربیت اور اس کے مواقع حاصل ہوئے، اور اسی کے بارے میں یہ کردار کیا کردار رفقائے محترم کہ ایک طرف تو پبلک میں یعنی مسجد نبوی میں اجتماع کیا، اور بعد تشہد، یہ الفاظ ہیں بخاری کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ اللہ کی توحید کی شہادت دی، اور یہ شہادتین کے بعد ارشاد فرمایا کہ نہیں دیکھتا میں اپنی بیوی میں کوئی بات کہ جس پر میں اسے الزام دے سکوں۔ کیا معنی کہ آپ اس کی پاک دامنی کے گواہ ہیں، پاک دامنی آپ مسلم بھی ہی ہے، لیکن جب یہاں سٹیج سے، ممبر سے، پبلک میں یہ اعلان کرنے کے بعد گھر میں آتے ہیں تو آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، یا عائشہ، اے عائشہ، ان ارتقبتے، اگر تو واقعی مرتقب ہو گئی ہے، فتوبی الی اللہ،
تو اللہ کی طرف توبہ کر لے، رجوع کر لے، وہ غفور الرحیم ہے۔ نبی کا کردار کیا ہوا؟ یعنی پبلک کے اندر اپنے گھر والی کی پاک دامی بیان کرے، اور جب پبلک سے ہٹ کر گھر والی کے پاس آئے تو اسے کہے کہ دیکھ اب بھی موقع ہے، اگر واقعی کوئی سوچ سے بربنا ہے، بس یہ خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو کوئی بات نہیں، تو گناہ سے توبہ کر لے، اللہ غفور رحیم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کردار نبی کا تو کجا، کوئی عام سیاستدان بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں اس حد تک عدم اعتماد کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ یعنی ایک ایسی زوجہ کہ اول سے آخر تک اس کی گہوارہ تربیت میں رہی ہو اور پبلکلی اس کی پاکدامنی کی وہ شہادت دے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اور حال اس کا یہ ہو کہ وہ گھر میں آ کر، خلوت میں آ کر اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تو نے ایسا ارتکاب کیا ہے تو کوئی بات نہیں، تو توبہ کر لے۔ اور پھر رفقائے محترم ایک اور مسئلہ، یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں رسول کا تو ہر متقی وہی ہوتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا یہ ایک ماہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان بند کر لی تھی؟ ایک ماہ تک آپ کلام نہیں کر رہے تھے؟ یہ جو ابھی بھی میں نے خطاب کا حوالہ دیا ہے، کیا یہ خطاب آپ کا نطق نہیں ہے؟ تو اگر آپ کا ہر نطق، ہر منطوق رسالت وہی ہے رفقائے محترم، تو اس بات کی یعنی زد کس پر پڑتی ہے کہ آپ کو وہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی کسی شخص کا اگر ہر قول وہی ہے تو پھر اس کو وہی کی ضرورت کیا ہے؟ اور آبجیکٹیوٹی آف ریویلیشن جو ہے اس کا بیڑا غرق کرنے کا اس کے سوا کوئی عقیدہ نہیں کہ وہ ہر نطق اس کا وہی ہے۔ تو جب ہر نطق وہی ہے تو ایک ماہ انتظار کس کا کیا؟ ایک ماہ کے بعد کیا چیز نازل ہوئی کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی برات ظاہر ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بقول بخاری کے رو رو کر، یعنی ان کا بال، ان کے بال، ہر چیز۔ اور رسول کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ تو میرے باپ ہیں، آپ میری پاک دامنی کی شہادت دے دیں، تو باپ نے بیٹی کی پاک دامنی کی شہادت دینے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر نے کہا نہیں بیٹی، میں تو تیرے پاک دامن ہونے کی شہادت نہیں دے سکتا۔ ماں سے کہا، ماں نے کہا نہیں بیٹی، میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں تیری پاک دامنی کی شہادت ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ خانوادہ صدیق جو ہے، خلافت اول جو ہے، یعنی اپنی بیٹی ہے، رسول کی زوجہ ہے، اور سارا تعلیم و تربیت کا نظام ہے، اور اتنا نہیں بلکہ ماں نے کیا کہا کہ بیٹی بات یہ ہے کہ جس کی بہت سی سوپنے ہوں اور ان میں سے ایک ہی خوبصورت ہو یعنی تو اگر وہ جلاپے میں آ کر یہ سب کچھ کر گزریں تو ہم ان کو کیسے روک سکتی؟ یعنی رسول کے گھر میں جلاپا اور ازواج کے مابین یہ نفرت، اور اس لیے کہ ایک خوبصورت ہے اور باقی ساریاں جو ہیں وہ خوبصورتی سے محروم ہے۔ اب اس پر آگے چلتا ہے راوی، کہتا ہے کہ حضرت علی نے یہ کہا کہ عورتوں کی تو کمی نہیں ہے، اور مزید برآں کہ آپ کی جو لونڈی بریرہ ہے اس سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ کیسی ہے۔ اس سے ثابت کیا کہ رسول کے گھر میں لونڈیاں تھی، بریرہ لونڈی تھی، تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ رسول کا گھر تو لونڈیوں اور غلاموں ہی سے تھا۔ کہاں اسلام کا نظام آیا کہ رسول کے اپنے گھر کے اندر لونڈی ہے بریرہ؟ تو اس بریرہ سے پوچھا کہ اے بریرہ کیفا وجدت عائشہ، کہ تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کے سوا تو کوئی چیز نہیں دیکھتی کہ جب یہ آٹا گوندتی ہے تو آٹا گوندنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتی ہے، فلا تغطیہا، عجین آٹا جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے کھلا، کہ اس کے اوپر کوئی چیز ایسی ڈھانکتی نہیں ہے اس آٹے کو، اور اس کو آ کر بکریاں کھا جاتی ہیں۔
یعنی یہ خانوادہ نبوت کا یعنی تہذیب اور تمدن کا یہ حال ہے کہ نبی کی جو بیوی ہے وہ آٹا گوندتی ہے اور آٹا گوندنے اور یہ بریرہ گواہی دے رہی ہے. بریرہ کیا گواہی دیتی ہے کہ اس کے سوا تو کوئی عیب نہیں اس میں. میں نے پایا کہ یہ جب آٹا گوندتی ہے تو آٹا ڈھانپتی نہیں ہے اور بکریاں جو ہیں وہ آ کر اس کو کھا جاتی ہیں. میں کہتا ہوں رفقائے محترم بکری کھا جاتی ہے تو بلی آ کر اس میں کیوں منہ نہیں مار سکتی؟ یعنی اگر یہ امکان ہے کہ آٹا کھلا رکھا گیا ہے تو کوئی بھی جانور آ کر اس میں منہ مار سکتے. وہ بکری آئے، بلہ آئے، بلی آئے، کوئی بھی جانور آئے اور وہ جو بکری کا کھایا ہوا یا کسی بھی تو آٹا کیا ضائع کر دے گا یا رسول کو کھلا دیا جائے گا؟ یعنی حضرت بریرہ کی گواہی لائے اور گواہی کیا لائے کہ سیدہ عائشہ کا نعوذ باللہ من ذالک جو ان کا گھر گرہستی کا نظام ہے سارے کا سارا بیڑا غرق کر دیا کہ جس بندی میں یہ بھی تہذیب نہیں تھی، اس لائق بھی نہ تھی کہ آٹے کو ڈھانپ بھی لے. تو یہ خانوادہ نبوت، خاندان نبوت جو ہے یا نبوت والا گھر جو ہے اس کا یہ چال چلن ہے کہ آٹا گوندتی ہے اور آٹا گوندنے کے بعد اس کے اوپر کپڑا پتہ نہیں ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک غربت کی وجہ سے کپڑا ہوتا ہی نہ ہو. جس طرح دیا جلانے کے لیے تیل ہی نہیں ملتا رسول کے گھر میں، رسول کا انتقال ہو رہا ہے اور گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. پڑوسنوں سے جا کر حضرت عائشہ تیل مانگ کر لا رہی ہیں. یعنی دشمنان اسلام رفقائے محترم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اتنا مفلس تھا، اس حد تک پہنچی ہوئی تھی نوبت کہ اس کے اپنے گھر میں تیل جلانے کے لیے نہیں تھا. باقی امت کا کیا حال ہے؟ مدینے کے اندر مرکز کے اندر یہ حال تھا تو باقی جو ہوگا وہ تو آپ جان سکتے ہیں. تو میری بات یہ ہے کہ بریرہ سے یہ پوچھا تو بریرہ نے کہا کہ بھئی اس کے سوا تو میں نے کوئی بات نہیں پائی. اور اس کے بعد یعنی جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ خیر حضرت اسامہ نے تو صاف کہہ دیا نہیں میں تو اس میں کوئی عیب نہیں پاتا. حضرت علی نے نعوذ باللہ کہہ دیا بقول بخاری کے کہ یہ عورتیں بہت ہیں، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ یعنی تو آپ کسی اور عورت سے نکاح کر لیں. اور اس کے بعد حضرت عائشہ چلی گئی باپ کے گھر میں. تو ایک دن آگے لکھتا ہے کہ ذات یوم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو بکر کی بیوی نے استقبال کیا اور اس نے یہ کہا کہ تو دیکھ، عائشہ سے کہا تو دیکھ رسول آ رہے ہیں فقومی لإکرامہ کہ کم از کم تو آگے بڑھ کر اپنے خاوند کا استقبال کر. تو اس پر اس نے کہا کہ میں اس کا استقبال کیوں کروں؟ اس نے جو کچھ کیا ہے میرے ساتھ وہ جو کر رہا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں؟ یعنی گویا کہ نوبت جہاں پہنچی ہوئی تھی کہ ماں کہتی ہے اکرام کرو تمہارا خاوند ہے اور وہ کہتے کیوں میں اکرام کروں؟ اس نے میرا کیا اکرام کیا کہ میں اس کا اکرام کروں؟ یہ میں رفقائے محترم یعنی بیان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کل دوستوں کے ساتھ اس مسئلے پر کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تو کہنا میں نے یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو قرآن کی تفسیر ہے. یہ چیزیں یعنی ہمیں کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر تو بخاری شریف کو نہیں مانو گے تو قرآن کی شرح و تفسیر کیسے کرو گے؟ اب یہ تو قرآن کی شرح و تفسیر ہے اور جب اسے بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ یہ گند ہے، یہ گند ہے، آپ اس گند کو کیوں اچھالتے ہیں؟ عجیب بات ہے کہ ایک طرف وہ رسولی تبیین ہے، ایک طرف وہ مثل و ماؤ ہے، ایک طرف وہ قرآن کی طرح مقدس اور محترم ہے اور دوسری طرف وہ اسے بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ گند اچھالتے، گند اچھالتے. عجیب بات ہے کہ ایک ہم بیان کریں تو وہ گند ہے اور اگر اس گند کی طرف متوجہ نہ کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، مثل و ماؤ ہے، قرآن پر قاضی ہے، قرآن پر حاکم ہے. تو یہ ہے وہ رفقائے محترم وہ تضاد کہ جب تک اسے ہم ریزالو نہیں کرتے تو سلمان رشدی ایک کیا تمام جو اس طرح کے افراد ہیں وہ کہیں باہر سے پیدا نہیں ہوتے، یہیں سے پیدا ہو رہے. تو اس لیے یہ جو سارا گند ہے
اس گند کو صاف کرنے کے سوا کوئی طریقہ نہیں رفقا محترم کہ قرآن کی احکمیت جو ہے، اکملیت جو ہے، اس پر ایمان لایا جائے اور ان چیزوں سے غض نظر کرتے ہوئے، غض بصر کرتے ہوئے قرآن کو دیکھا جائے۔ مثلا کل انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آیت نمبر 11 ہے، ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، یہ ہے رفقا محترم الذین، الذین اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کے بعد جاؤ بالافک جو ہے یہ اس کی صلہ ہے، موصول کا صلہ ہے۔ اور عربی زبان کے فصول اکبری میں اگر آپ پڑھیں تو پائیں گے کہ اس میں موصول کے بعد ماضی جب آتی ہے تو وہ دوام اور استمرار کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس میں موصول کے بعد کی ماضی نہیں ہوتی، وہ دوام اور استمرار کا فائدہ دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل یہیں سے ہم آیت نمبر 11 سے اس کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعہ ماضی کا کوئی ہے یا آئندہ کے لیے ہمیں یہ اقدار دی جا رہی ہیں تاکہ معاشرہ ان برائیوں سے تعبد محفوظ رہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔